اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ انہ لا یحب الکافرین۔ سورۃ الروم آیت نمبر 44 سے آج ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے سورۃ الروم میں ابھی تک پڑھا اس میں یہ چیز تو بالکل واضح ہمارے سامنے منکشف ہو گئی کہ زمین اور آسمان میں جو اللہ کی نشانیاں ہیں، ہر ذرہ ذرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وجود کی دلالت دیتا ہے۔ ایک شاعر تھا، بدروا کا ہی شاعر تھا، اس نے شعر لکھا بڑا اچھا کہ غافل تھے رسا جب تک، اس کا نام رسا تھا شاعری نام، جاتے تھے کلیسا کو، ہر ذرے میں خدا کو دیکھا جب آ گئی بینائی۔ کہ جب میں غافل تھا تو میں کلیسا میں جا کے، چرچوں میں جا کے، عبادت گاہوں میں جا کے اسپیشلی ان جگہ سوچتا تھا کہ اللہ مجھے محسوس ہوگا جب میں غافل تھا، مگر جب میرے اندر بینائی آ گئی، ہر ذرے کے اندر میں جب جھانکنے لگا مجھے اللہ کی نشانی نظر آنے لگی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ روحانی مرحلے ہیں جس سے تم اپنے رب کو پہچان سکتے ہو۔ پھر جب ایک انسان بیدار ہو جائے، اس کے سامنے زمین اور آسمان کی ہر چیز اس چیز کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ ان کو بنانے والا وہی میرا عظیم مالک ہے، وہ خالق، وہ حکیم ہستی ہے جس نے یہ سب چیزیں پیدا کی۔ سورۃ الروم قرآن کے موضوع میں سے ایک معجزہ، ابتدا آیت جو سورۃ الروم کی ہے اس میں ایک فیوچر میں آنے والی بات اللہ تعالیٰ نے کھول کے رکھ دی کہ جو 7 سال کے بعد بالکل ویسے ہی ثابت ہو گئی کہ جیسے رب العالمین نے فرمایا تھا۔ اور اس کے بعد پھر ہم پے در پہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی نشانیاں یہ ہیں، اللہ کی نشانیاں یہ ہیں، اللہ کی نشانیاں یہ ہیں۔ تو اس سب کے باوجود اگر ابھی بھی کوئی لوگ ایمان نہیں لاتے تو اس کے اوپر ایک داعی قرآن کو پھر اپنے آپ کو ہلکان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر تو یہی اس چیز سے ثابت ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے دل جو ہیں وہ پردوں کے اندر ہیں، ان کے دل جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے مہر کر کے رکھا ہے، سیل کر دیے ہیں۔ کوئی بھی سمجھانے والا اب ان کو سمجھا نہیں سکتا، کیونکہ جس ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے بات سمجھا دی اس سے بہتر اب تم کیا سمجھا سکتے ہو۔ اس کا پھر کنکلوژن یہاں پہ آ گیا کہ من کفر فعلیہ کفرہ، کہ جس نے کفر کیا اس کفر کا وبال اسی شخص کی جان پہ پڑا۔ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، اور جس نے اچھے عمل کیے تو وہ اپنے لیے ہی بہتری کا سامان جمع کر کے اپنے رب کے یہاں حاضر ہوگا۔
اس میں کیا نقصان ہوا اس انسان کا کہ جو حق کی دعوت دے رہا تھا؟ اگر لوگوں نے اس کی بات نہ مانی، نیٹ رزلٹ کیا ہے؟ کتنی دیر وہ دنیا میں رہے، دائی بھی کتنی دیر رہا اور وہ اسپیکٹیٹرز جو تھے وہ بھی کتنی دیر رہے۔ آخر کار انجام کار تو حق والوں کے مصلحین لوگ جو اصلاح کرنے والے ہیں، فیصلہ تو انہی کے حق میں ہوا قیامت کے دن۔ تو انہوں نے اپنی جانوں کے لیے اچھا کام کر کے لے کے گئے۔ آپ دیکھیے کتنی زیادہ یہ آیت ریلیکسنگ ہے، اطمینان دینے والی ہے کہ تمام کوششوں کے باوجود اگر کوئی سدھرتا نہیں ہے تو اس میں بحث میں الجھنا، ایک بات کے اوپر دوسری بات، دوسری کے اوپر تیسری بات، اس طریقے سے آرگیومنٹل ہو جانا مقصد ہی نہیں ہے۔ تمہارا کام تھا بیان کرنا، اپنے بس چلتے اگر کوئی سمجھنا چاہے کھول کے چیز کو قرآن کے ذریعے سے یہ جو ہے پیش کرنے کی کوشش کرنا، اپنی تمہاری جتنی کیپیسٹی ہے۔ اب اگر کوئی نہیں سمجھنا چاہتا تو اس کا وبال اسی کے اوپر ہوگا۔ آپ یہ سمجھو کہ سورج نکلا ہوا ہے، آپ اپنے ساتھی کو بتا رہے ہو بھائی دیکھ سورج نکلا ہوا ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے سورج نکلا ہوا ہے، مگر وہ کہے گا نہیں میں نہیں مانتا یہ سورج ہے۔ اب اس کا آپ کیا جواب دے سکتے ہیں؟ اس کو پتہ ہے یہ سورج ہے، دن ہے، ابھی سورج نکلنے کا ہی وقت ہے، کوئی رات نہیں ہے، مگر سپوز کرو وہ آرگیومنٹ کرتا ہے میں نہیں مانوں گا سورج ہے، تو آپ بولو گے یار یہ کیا دیکھ رہا سورج ہے، بولے گا نہیں یہ سورج نہیں ہے۔ اس کا کیا جواب آپ کسی کو دے سکتے؟ تو یہاں پہ پھر جا کے اللہ تعالیٰ نے وہ جو سورۃ الکافرون میں بھی اسی انداز میں بات کی ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ کہ اے نبی اب جب کہ تم نے ہر چیز سمجھا دی، کھول کے بیان کی، اس کے باوجود اگر یہ بس بال کی کھال ہی اتارنا چاہتے ہیں، حق جاننا نہیں چاہتے، بحث کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کو بھی کنفیوز کرنا چاہتے ہیں، تو ان سے کہہ دو کہ اے کافرو میں تو ہرگز اس کی بندگی نہیں کروں گا، اس کے سامنے نہیں جھکوں گا جو تمہارے زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ تم بھی جو ہے میرے راستے کو قبول کرنے والے نہیں ہوں، اور جان لو میں ہرگز تمہارے راستے کو قبول نہیں کروں گا۔ اور کنکلوژن، تمہارا جو راستہ ہے دین، زندگی گزارنے کا طریقہ، تمہارے لیے تم نے اسے قبول کیا، لکم دینکم، تمہارا دین جو ہے یہ باطل تمہیں ہی مبارک ہو، اور میرا جو دین ہے وہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بابرکت کر دے۔ الٹیمیٹلی پھر بات یہاں پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی ڈیبیٹ کرنا یا اس میں جیت اور ہار، وہ اکثر جب انسان دین کی طرف آتا ہے نا، کیونکہ سٹارٹ انسان کہاں سے کرتا ہے؟ کچھ سیکھتا ہے اور وہ دوسرے کو بتانے کی کوشش کرتا ہے، علم اس کے پاس پورا ہوتا نہیں ہے۔ جیسے ہم بھی اپنا سفر زندگی کا اگر دیکھیں تو ہم نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا، سمجھنا شروع کیا، بہت رنگ برنگی قسم کے لوگوں کے ساتھ ہمارا سابقہ پیش آیا، کچھ الجھنے لگے، ہم بھی الجھنے لگے ان کے ساتھ کہ میں تو اپنا موقف بالکل بتلا کے رہوں گا، اور بڑے مخلص حساب سے آپ سٹارٹنگ میں بات کریں، بعد میں جا کے وہ ہو جاتا ہے آرگیومنٹس، اور آرگیومنٹس کا الٹیمیٹلی رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ دائیے اسلام کے اوپر بھی شیطان غالب ہو جاتا ہے، تو پھر وہ جھگڑے کی شکل میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اور نیٹ رزلٹ کیا ہے؟ شیطان چاہتا ہی تھا کہ آپ اپنا آپا کھو جاؤ، اور آپ آپا کھو گئے، سامنے والا تو آگے ہی شیطان کا مرید تھا، تو شیطان جو ہے وہ سکسیسفل ہو گیا۔ اس وقت اگر یہ چیز دل کے اندر اتری ہوئی ہوتی کہ جیسے اترنی تھی کہ اب یہ سٹیج ہے کہ جب تم سمجھنے والے نہیں، تو لہٰذا میرے اوپر تمہارے کسی اعمال کا وبال نہیں، اور نہ ہی تمہارے اوپر میرے کسی اعمال کا جزا یا سزا ہوگی، تمہارا حساب تم نے رب کو دینا ہے، اگر سمجھ گئے ویل اینڈ گڈ،
مبارک ہو تم کو۔ اگر نہیں سمجھ آتی میری بات تو بھائی میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، میرا مقصد الجھنا نہیں۔ تو یہ چیزیں اگر واقعی دل کے اندر بیٹھ جائیں تو انسان بہت کمپلیکیٹڈ سچویشن سے باہر آ جائے۔ تو آگے دیکھیے، ہم نے پیچھے پڑھا نا قرآن میں کہ وما خلقت ھذا باطلا، کہ ہم نے یہ زمین اور آسمان اور ہر چیز جو دنیا میں ہے یہ کوئی فضول میں پیدا نہیں کی۔ یہ کوئی کھلنڈرے کا کھلونا نہیں ہے کہ اللہ نے ایک دن پلان کیا جی میں کوئی کھیل تماشا کروں گا۔ اور کھیل تماشا کیا ہوتا ہے کہ انٹرٹینمنٹ، اس کا ان دا لانگ رن کوئی ایسا مقصد نہیں ہوتا۔ دنیا کھیل تماشا نہیں ہے، اس کو وجود میں لانے والا وہ رب العالمین الحکیم، اس کا ہر کام جو ہے حکمت پہ مبنی ہے، عدل اور انصاف پہ مبنی، رحمت پہ مبنی۔ تو یہ زمین اور آسمان اور انسان اور یہ سب چیزیں فضول میں کیسے؟ تو وہ اشارہ ہمیں اس آیت میں مل رہا ہے، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ۔ یہ سب زمین اور آسمان کا وجود اس لیے کہ ہم آزمائیں تم کو کہ تم میں سے کون ہے وہ کہ جو بن دیکھے اپنے رب کو پہچانے اور اپنی زندگی اس کے راستے میں قربان کریں۔ ہم جزا دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ یہاں سے یہ چیز پتہ لگتی ہے کوئی بھی انسان اپنے بل بوتے پہ، اپنے اعمال سے، اپنے ایکٹ سے جو ہے کامیاب ہونا اس کے لیے پاسبل نہیں جب تک اللہ کا خصوصی فضل شامل حال نہ ہو۔ پوری زندگی لٹا دینے کے بعد بھی ایک انسان کو یہی لگنا چاہیے اور یہی حق ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اور سب سے بہتر مثال کس کی ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ آخری وقت میں اپنے یہ دعا گردان پڑھتے رہتے تھے، ربنا حاسبنا حسابا یسیرا، اے پروردگار میرا حساب جب تو کرے تو آسان حساب کرنا۔ کیونکہ سورۃ النصر میں بھی آیا نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح برب حمدک واستغفر انہ کان، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، کہ اے نبی جب تو یہ دیکھے کہ اللہ کی مدد آ گئی اور لوگ جو ہے نا جونک در جونک گروپوں میں، یعنی وہ وقت بیت گیا کہ اسلام بڑی انوکھی شے اور ڈرتے ڈرتے لوگ اسلام میں آتے تھے، وہ وقت آ جائے کہ جب اسلام غالب ہو جائے، ایک پاور وجود میں آ جائے اسلام کی شکل میں، اور پھر لوگ بڑے اطمینان کے ساتھ بنا ڈر کے گروپوں کے حساب سے ایمان قبول کریں۔ یہ وہ کام تھا جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا۔ پہلے چند لوگ آئے تھے، ان کو ستایا جاتا تھا، ان کو دھکے دے دے کے مکہ سے نکالا گیا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایسا وقت آئے گا کہ اسلام جس کو انہوں نے دبانے کی مکہ میں کوشش کی، وہی 10 سال کے اندر مکہ کی سرزمین کو فتح کر لے گا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا نا، یہ ایک ایسی ان ریئلسٹک بات ہے کہ جو پاسبل نہیں تھی۔ اور اس سب کے درمیان سیرت کی سٹڈی یا اس کے اوپر سیریز اگر ہم نے دیکھی ہو، ہمیں پتہ ہے کہ کتنی مشکلوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقابلہ کرنا پڑا، ہر طریقے سے، سائیکولوجیکل، فزیکل، ایموشنل، ہر طریقے سے ٹھوک بجا کے آزمایا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنوں کو۔ تو وہ سارا اپنے دماغ میں اگر ہم ریفریش کر لیں جو کچھ بیتا تھا اس وقت، جو بیتا تھا، اس کے بعد کتنی مشقت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کا حکم ملا، مدینہ جانے کا حکم ملا، جہاں پہ پہلے سے اللہ نے بیس تیار کر رکھی تھی۔ ایز اے میریکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ 23 سال، جہاں پہ 10-12 سال دعوت دیتے رہے مکہ میں، وہاں پہ کوئی رزلٹ نہیں، وہاں سے ان کو نکالا گیا اور ایک انجان جگہ
مکہ سے بہت دور، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک بار بھی نہیں گئے تب تک، وہاں سے جو ہے ہموار ہوائیں چلنے لگی، وہاں سے لوگ کہنے لگے کہ آئیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں اپنا لیڈر۔ یہاں پہ بھی پتہ لگا نا کہ ایک انسان کی محنتیں کچھ بھی ہوں، جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ ہمیں تو یہ پتہ ہے نا طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا تھا، نہایت مایوس کن واقعہ۔ تو ایک ایسے شخص کا تصور آپ ذہن میں رکھیے، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہر کچھ اللہ کے لیے قربان کیا، مگر جب پھر اللہ کی طرف سے غلبہ ہوا، اس وقت سورہ نازل ہو گیا، سورۃ النصر، کہ نبی جب تو دیکھے کہ لوگ جونک در جونک اسلام میں داخل ہوں اور اسلام اللہ کی مدد آ جائے، تمہیں دبایا نہ جا سکے، جب فسبح بحمدی ربک واستغفر، تو اس وقت دنیا کے کسی بادشاہ کو اپنے بڑے بادشاہ کی طرف سے کیا حکم ہونا چاہیے؟ اب محل بناؤ، عیش و عشرت کا سامان جمع کرو، خوشحال زندگی گزارو، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک حقیقی کا حکم کیا آیا؟ فسبح، تو تسبیح کر، ربک، اپنے رب کی، واستغفر، اور استغفار کر، فسبح بحمدی ربک واستغفر، اپنے رب کی تسبیح کر، اس کی حمد کر، اور استغفار کثرت سے کر، انہ کان توابا، کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سوچو اسٹرگل، اور اس کے بعد اللہ کا آرڈر۔ یہی ہوتا ہے کہ حق تو یہ ہے، حق ادا نہ ہو۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ کی رحمت کسی انسان کو نہ ڈھانپ دے، وہ اپنے اعمال کی بل بوتے پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو کسی صحابی نے بڑی ہمت جسارت کر کے کہا کہ کیا اے اللہ کے نبی آپ بھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی تب تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے، یعنی گریس مارکنگ مجھے رب کی طرف سے نہ مل جائے۔ اسی لیے پھر اپنے آخری وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربنا حاسبنا حسابا یسیرا کی دعا پڑھتے رہتے تھے۔ حضرت عائشہ متوجہ ہوئے ایک وقت اور فرمانے لگی کہ اللہ کے نبی، آپ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ آج کل بار بار یہ دعا پڑھتے رہتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ کہ اے میرے پروردگار، میرا حساب آسان حساب کرنا، یعنی کہ میرے حساب کو لینینٹ، میرے پیپر کو لینینسی کے ساتھ چیک کرنا قیامت کے دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ تو بھی یہ دعا کیا کر کہ اے میرے پروردگار میرا حساب آسان حساب کرنا، اے میرے پروردگار میرا حساب جو ہے وہ آسان کرنا، میری غلطیوں کو نظر انداز کر کے نیک عمل کے حساب سے میرا فیصلہ کرنا۔ کیونکہ اللہ کی قسم اگر کسی کا ایک بار جو ہے اعمال نامہ پراپرلی چیک ہونا شروع ہو گیا، اگر کسی کا حساب اللہ نے شروع کر دیا نا ایک بار، وہ پھر ہلاک ہونے سے بچنے والا نہیں ہے۔ تو اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی یہ حال ہے، تو ہم کس خوشی میں ہیں؟ ہم جو آج کے بڑے بڑے مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں سب کچھ تن من دن قربان کرنے کے بعد بھی گارنٹی کوئی نہیں ہے کہ تمہاری کون سے عمل اللہ کو پسند نہ آئے۔ پھر حضرت عمر کا بھی وہ واقعہ ہم دوبارہ یاد کر لیں کہ جس وقت جان حلق تک آ گئی تھی، اب وقت تھا جانے کا، حضرت عمر گھبرا رہے تھے، تو ان کے بیٹے نے فرمایا کہ ابا جان آپ کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت ہے جنت کی، تو آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میرے بیٹے اللہ کی قسم اگر میں بس جہنم سے بچا لیا گیا نا، برابری پہ بھی چھوڑ دیا گیا، تو سمجھو یہ بھی میرے رب کا بہت بڑا فضل ہو۔ مگر یہ فضل انشاءاللہ ہوگا ان لوگوں کے اوپر، مگر وہ فضل ہونے کا جو ہے نا ذریعہ اللہ تعالیٰ علل ٹپ نہیں کرتا ہے معاذ اللہ آنکھیں بند کر کے۔
جس نے جس راستے پہ زندگی گزاری ہوگی اسی راستے کے حساب سے اس کا فیصلہ وہاں ہوگا. جس نے اللہ کے لیے یہاں پہ قربانیاں کی ہوں گی انشاءاللہ وہاں اللہ کا فضل شامل حال ان لوگوں کے ساتھ ہوگا. اب جس نے اپنے رب کو کچھ سمجھا ہی نہیں اور انجانے میں یا جانے میں اس کے باغی بنے ہوئے تھے دنیا میں، وہ کہاں سٹینڈ کریں گے؟ یہ تو حال ان کا ہے کہ اللہ کے فضل سے ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا. اور آگے سنیے، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور بے شک رب العالمین ناشکروں کو، کافروں کو، تکبری انسانوں کو، حق کو چھپانے والوں کو محبوب نہیں رکھتا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور اس کی ہی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہموار ہوائیں جو خوشخبری لے کے آتی ہیں بارش سے پہلے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ گئی، بادل بھی دور سے آ رہے ہیں. اور وہ ہوائیں خالی بارش نہیں لے کے آتی. جب سمندری جہازوں پہ تم سفر کر رہے ہوتے ہو، اور جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت جو سمندری جہاز ہوا کرتے تھے نا وہ ہوا کی مدد سے ہی اڑتے تھے، کیونکہ ابھی انجن ایجاد نہیں ہوئے تھے. وہ پردے ہوتے تھے بڑے بڑے، اسی حساب سے وہ موو کرتے تھے، جہاں سے ہوا ہو تو وہ ہوا کے دھکے سے چلتے تھے. اور اللہ کی قدرت دیکھو، ہوا ہمیشہ ہی چلتی رہتی تھی سمندروں پہ. اگر سپوز کرو ہوا ہفتے کے لیے بند ہو جائے اور جہاز دھرا کا دھرا رہ جائے اپنی جگہ، مگر جنرلی ایسا ہوتا نہیں تھا. خالی یہ کیا کرتے تھے، ہواؤں کی انرجی کو ہارنس کرتے تھے. کیسے؟ پردے کے ذریعے. جیسے آج ہواؤں کی انرجی کو ہم ہارنس کرتے ہیں بجلی بنانے کے لیے، ایئر ٹربائنز جو لگے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے. تو ہواؤں کا جو نظام ہے اس کے اوپر بھی بہت بڑی بڑی ریسرچیں انسان نے کی. آج جو ہوائی جہاز ہواؤں میں اڑتے ہیں یہ بھی ہواؤں کی ہی مدد سے اڑتے ہیں. بیونسی تبھی پیدا ہوتی ہے کہ جب ہموار ہوائیں اس حساب سے جہاز کے کنٹرول میں آئیں کہ جہاز کو تھرسٹ ملے ہوا میں جانے کا. برنولی تھیورم جس کو کہتے ہیں بھی. سمندری جہاز ابھی بھی سمندر کے اوپر، پانی کے اوپر اسی لیے تیرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ دماغ دیا کہ وہ ہارنس کر پایا پانی کی انرجی کو. جہاز میں ڈوبتا، ہوا میں جب جہاز اڑتا ہے کوئی ایئر پلین، اگر ہوائیں ہموار نہ ہوں تو کیا حیثیت ہے اس جہاز کی اتنے بڑے خلا کے سامنے، اس کو پٹک دے ایک سیکنڈ میں. مگر اللہ تعالیٰ نے یہ ایتھارٹی انسان کو دی کہ انسان ان چیزوں کو ہارنس کر سکتا ہے. تو مگر اگر ہوا ہی نہ ہو تو کیا جہاز کبھی اڑ سکے گا؟ جہاز تو اڑتا ہی اس سائنس کے حساب سے کہ وہ ہوا کو ڈسپلیس کرے اور وہ پھر جا کے تھرسٹ پیدا ہوتی ہے، وہ ہوا میں اڑتا ہے. تو لہٰذا اللہ کی ہی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ بادلوں کو، ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ جو خوشخبری لے کے آتی ہے، اور پھر جہاں چاہے وہ بارشیں برساتا ہے. اور بارشیں برسنے کے لیے بھی ایک پارٹیکولر ہوا کی کنڈنسیشن چاہیے، ایک ہوا کا پارٹیکولر ٹمپریچر اس وقت ہونا چاہیے، تبھی بادلوں سے بارش برستی ہے. ایک کلاؤڈ سائنس کے اوپر ریسرچ کرنے والے ان باتوں کو زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. ہمارے لیے اتنا جاننا کافی ہے کہ تاکہ وہ مزہ چکھائے اپنی رحمت یعنی بارش کا. اور انہی ہواؤں کے ذریعے سے وہ ہواؤں کو انسان کے قابو میں دے دیتا ہے کہ اللہ کے حکم سے کشتیاں سمندروں کے اوپر سوار ہوں. اور آج اور ایکسٹینڈ کر دو، یہ جو ہوائی جہاز ہواؤں میں اڑیں اللہ کے فضل سے، من فضلی وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ بِأَمْرِي وَلَا تَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ. اور تم
تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو، جو زمین میں تمہارے لیے رزق کے خزانے اللہ نے پھیلائے ہیں، انہی چیزوں کے ذریعے تو تم کام کرتے ہو دنیا کے اندر۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ میکسیمم جو بھی اناج یا کچھ بھی جاتا ہے وہ کس کے ذریعے جاتا ہے؟ انہی ویکلز کے ذریعے، ورنہ پاسبل ہی نہیں تھا اتنا اماؤنٹ میں جس حساب سے انسان کی آج آبادی ہے، اتنا غلہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں پہنچے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ ہونا چاہیے تھا نتیجہ کہ تم اللہ کا شکر کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک ہم نے بھیجے من قبلک، اے محمد تجھ سے پہلے بہت سے رسول ان کی اپنی اپنی قوموں کی طرف، اور وہ آئے لے کے واضح اللہ کی طرف سے نشانیاں، اللہ کی آیات، اللہ کی وحی، اللہ کی طرف سے معجزے، ان لوگوں کو اس چیز کے اوپر متنبہ کرے کہ اللہ کو پہچانو۔ مگر جب انہوں نے مانا نہیں، فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، تو ہم نے پھر انتقام لیا ان لوگوں سے جو جرم کرتے تھے، جو زیادتی کرتے تھے۔ وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور کیوں نہ کریں، ہم نے اپنے اوپر لازم کر دیا ہے کہ ہم مومنین کی مدد کریں۔ سنو، وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کیا آیت ہے یہ؟ جس چیز کو اللہ نے اپنے اوپر لازم، اللہ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنا حق بنا لیا ہے کہ اپنے بندوں کی مدد کروں۔ تو کہاں ہے یہ مدد آج؟ کس کے ساتھ ہے یہ مدد؟ رحمتیں تیری ہیں اغیار کے کاشانوں میں، برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں۔ 100 گھروں میں سے اگر ایک گھر میں بجلی گرے گی، جا کے پتہ کرو مسلمان کا ہی گھر ہوگا، جبکہ آس پاس سب دوسرے لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں ہمارا حق ہے کہ مومنوں کی مدد کریں، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا اللہ نے یہاں جھوٹ کہا ہے؟ پچھلے 100 سال سے کوئی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے مسلمانوں کے لیے؟ ٹھیک ہے، اسٹرگل چلتا ہے 10 سال 20 سال، اس میں آزمایا جاتا ہے کون سچا کون جھوٹا، تو مگر 1000 سال سے مدد کہاں ہے؟ اس کا مطلب 1000 سال سے کوئی مومن ہے ہی نہیں، ایسا کوئی گروپ ہے ہی نہیں۔ انا حقاً علینا نصر، اور اسی طریقے کی قرآن میں ایک کوئی آیت ہے، وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، میں نے اپنا حق بنا لیا ہے، اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ میں نجات دوں مومنین کو۔ کہاں ہے مدد؟ تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے؟ تم بغیرت قوم ہو، تم منافق ہو، تم دنیا پرست ہو، تمہارے دھندے ہیں، تمہارے اگر اسلام کا نام بھی ہے نا، ہڈن ایجنڈاز ہیں بیچ میں چھپے ہوئے، تمہیں کوئی ایسے الو سیدھے کرنے ہیں کہ جو خالی اللہ کو پتہ ہے، اس لیے تمہاری مدد نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو واقعی اپنے راستے میں قبول کرے، اور ہمیں پہلے سیدھا راستہ سمجھنے کی توفیق دے کہ جیسے وہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم آنس وحشتی فی القبر، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آمین یا رب العالمین۔